میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچیوں، میرے بچوں، یہ مختصر زندگی ہے، اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو، ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے۔ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ۔ اب محمدی بن کے دکھانا ہے، اب محمدی بن کے دکھانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار، تو ان کی چادریں زمین پر ایسے کھسٹتی تھی، تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا چادر تھا اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر اتنے کی تھی، یہ نیچے کر چادر۔ تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا، جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے۔ وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے۔ میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور چونکہ آپ نے قیامت نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے۔ تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو، تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں۔ اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اغنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا نا، وہ رجسٹر نکلوائے، تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا، تو ٹوٹل 17 نام تھے، اس سے اوپر بھی ہوں گے، ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا۔ وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا، وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے۔ میں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں، ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل زمیندار، یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے، ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں، مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف چھوٹی تعریف کرنا۔ پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت، کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا، ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا، ہم اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ باپ بیٹا کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں، کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پوتر نے نوکری رکھا، میں کیا مراسی تے نوکری، مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں، تو بڑی نازک کلی جی قوم ہوتی ہے، بیٹھے کھاندے کر کے نہیں کھاندے۔ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟
مر گئے ہیں، ہوں صرف تسی خیرات دیندے ہو، اور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہو۔ تو میں وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے GM تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سی شاہیاں کہیں تیرے ابا میاں لبٹ دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جاننے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں، میں کہ وہ تو انو کی بنی انت میں گلے آئی اتھے شوگر مل نوکری آستے۔ تو اس کا باپ کہنے لگے میاں صاحب میں سمجھیا لیبر کوئی بڑا افسر ہوندہ ہے، انہوں نے بوریاں ڈومن تے لا دیتا، کدی کانڈی لوس گئی ہے ساری، میں جاتا کوئی بڑا افسر اسی لیبر۔ میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ راسی بیعتے کھاندے کرتے نہیں کھاندے۔ تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر، پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ 22-23 سال سے میرا یہ، بیچ میں 3 سال تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے۔ تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ کو قبول فرمائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں اللہ رسول کے غلام بن جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے۔ ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابع کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکالوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر۔ تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی یہ بندہ کی کر رہے ہیں، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تھا دودھ کتوں نکل۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ بھر کے آپ نے دودھ، ایک بکری 1 گلاس دودھ دیتی، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن حریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، دودھ کتوں آیا؟ گیس بکری چو، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے تیرا، یہ تو کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں بھی نہیں پتا کتوں آ گیا، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے۔ اس ہاتھ لائن تھے کی دکی ہو گئی، اس نے کہا جو میں دا سکی ہو جا ہے۔ تو آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا جان، ترجمہ بعد میں کروں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تجري به سعدا وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطر في صوته سحر أزج أقرا إذا تقلم علاه البهار وإذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا، ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ
پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی لم تعبہ سجلا، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے۔ اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو، خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں، ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو انہیں کوڑیاں لگن گی۔ کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں، آپ کھبے سجے پاسے ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ۔ اپنے پیٹوں کو قابو رکھو۔ میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو، اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو، نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ دسترخوان پہ ہمارے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مینوں نہ گل کیتا کر، میں دسترخوان تے انا ہو جاؤں، جیڑی شے آمدی آمن دے بس۔ ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہی ہے، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہو، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ، اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، کیونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے خاموش ہو، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہو گے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں جنگی لڑائی ہوتی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا بانڈے بھی دو، میٹ بھی دو، ٹائلٹ بھی دو، سارے کام کرو، چنگے تو اللہ نے کس کے رکھے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموش، غصہ آئے خاموش، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے۔ آپ جہاں مرضی رہو، ایک اپنی زبان قابو میں کر لو، اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گی۔ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا،
بیوی کافر تھی، اس کو طلاق نہیں دی، یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں، جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے، کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے۔ 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو، تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹوں نے کہا نا تلا تفتر تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا، تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی، اتنا دکھ دیکھا، جیسے بچپن جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی 40 سال۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں آپ تو مسورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں، تو دل ہل جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے تباہ کر دیا، ایک دفعہ۔ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل، باقی غصہ تو کھوتے نوں چڑھ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن درگزر کر کے، معاف کر کے، صلح کر لینے پر، خامد اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑا جہا روز لڑ لیا کرو، پھر صلح کر لیا کرو، تو اس دن کے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے،
وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو دروازے سے آواز آئی جی عثمان ہے، تو آپ نے اپنی ٹانگ کو کور کیا